الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری سماجی زندگی میں جہاں پر بہت ساری اخلاقی قدریں ناپید ہوتی جا رہی ہیں اور ان کی جگہ پر بہت سی اخلاقی کمزوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اس جگہ اور یہ موقع بڑے ہی افسوس کا ہے. ایسے موقع پر ہمیں غور فکر کرنا چاہیے کہ آخر ہماری اسلامی سوسائٹی کے لیے کون سی قدریں ہیں، کون سی وہ اعلیٰ قدریں ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ایک لازمی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور کون سی وہ اخلاقی کمزوریاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں، جو ہمارے معاشرے کے لیے مضر ہیں. ان ساری چیزوں کے تعلق سے میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. آج کی اس ملاقات میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انسانی زندگی کے لیے یا سماجی زندگی کے لیے ایک صفت ہے شکر و احسان کی. شکر و احسان کی صفت یہ انسان کی اخلاقی زندگی کی بہت بڑی صفت اور بہت اعلیٰ صفت ہے، اور انسانی قدروں میں یا اعلیٰ قدروں میں اس کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کے سلسلے میں بہت ساری جگہوں پر ذکر کیا کہ انسان کو دوسرے کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. احسان کے سلسلے میں مختلف آیتیں قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہیں. آپ کو چند ایک آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا. دوسری جگہ قرآن مجید نے فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا. ہم نے انسان کو یہ وصیت کی حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. دوسری جگہ فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تم احسان کرو، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دوسری جگہ فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. معاف کرو، تم ان سے درگزر کرو، اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. ایک جگہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے واقعے کے ضمن میں ذکر کیا ہے، جن کے سلسلے میں نے پچھلی ملاقاتوں میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو آپ کے اندر جو نہایت واضح خوبی تھی، اس خوبی کا واسطہ دے کر کے ان سے ایک چیز کی درخواست کی تھی. وہ درخواست یہ تھی کہ ایک موقع پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا تھا ایک حیلے اور بہانے سے، جیسا کہ واقعے کی تفصیل لمبی ہے، آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ جب قحط پڑا ملک مصر میں تو وہاں سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ وقت نے جب غلہ تقسیم کرنا شروع کیا تو آپ کے بھائی لوگ بھی آئے فلسطین سے. تو وہاں پر ان کو جو ہے مختلف موقع پر جب ان کے بھائی پہلے لوگ آئے تو ان کو غلہ دیا، ان کے ساتھ ان کے پیسے واپس کر دیے. تو ان لوگوں نے جا کر کے اپنے والد سے بتایا کہ بڑا اچھا بادشاہ ہے یہ، تو اس نے پیسے بھی نہیں لیے اور ہم کو غلہ بھی سب سے زیادہ دیا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اگلی مرتبہ جب آپ آئیے گا تو اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو لائیے گا. ابھی تک تعارف نہیں ہو پایا تھا کہ یہ وہی یوسف ہیں جن کو ہم نے نکالا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنے بھائی کو لے کر کے آئیے گا. ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمارے باپ تو ان کو آنے دیں گے نہیں، لیکن کوشش کریں گے بہرحال کہ ہمارے باپ راضی ہو جائیں اس بات پر. چنانچہ اگلی دفعہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حضرت بنیامین کو لے کر کے ان کے بھائی آئے تو ایک حیلہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بنیامین بھائی کو روکنے کے لیے کہ انہی کے برتن، انہی کے تھیلے میں وہ برتن رکھ دیا جس سے غلہ ناپا جاتا تھا، ناپ تول کا پیمانہ انہی کے اس میں رکھ دیا، اور اس کے بعد اعلان کیا کہ یہ جو قافلہ آیا تھا غلہ لینے کے لیے اس میں ایک آدمی چور ہے، اس کو پکڑ لیا جائے. غلے کی تلاشی کی گئی اور وہ برتن حضرت بنیامین کے اس میں سامان میں ملا. تو آپ کو
ایک ہیلا اور بہانہ کر کے روک لیا گیا، اور بعد میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بتا دیا کہ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، یہ صرف روکنا مقصد ہے تم کو اپنے پاس، اور باقی بھائیوں کو نہیں بتایا۔ تو اس موقع پر ان کے بھائیوں نے چاہا کہ بنیامین کو آپ سے نکال لیں، چھڑوا لیں، تو انہوں نے آپ کی صفت میں سے ایک بہت اہم صفت کا واسطہ لیا۔ وہ کہتے ہیں ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ حضرت یوسف، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، آپ ایسے کیجیے کہ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو روک لیجئے، گروی بنا لیجئے، اور اس کو لیکن چھوڑ دیجئے۔ کیوں چھوڑ دیجئے؟ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ آپ احسان کی صفت سے متصف ہیں، آپ بڑے محسن ہیں، اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ یعنی حضرت یوسف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر احسان کی صفت کا پایا جانا ایک بہت بڑی خوبی ہے، جس کا واسطہ دے کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے آپ سے بنیامین کو واپس لینا چاہا تھا۔ بہت اہم اور نازک موقع پر جس چیز کا واسطہ دیا وہ احسان کا واسطہ دیا۔ تو جس طرح احسان ایک انسان کے اندر بہت بڑی خوبی ہے، کسی کے لیے احسان کرنا، کسی کے ساتھ احسان کرنا، اسی طرح سے جس کے ساتھ احسان کیا جائے اس کے لیے یہ خوبی کی بات ہے کہ جو احسان کر رہا ہو اس کے ساتھ شکر کے جذبے سے پیش آئے، اس کے ساتھ شکریہ کے جذبے سے پیش آئے۔ یہ بھی ہمارے دین کی بہت اعلیٰ تعلیمات ہیں، لیکن آج عموماً خصوصاً ہمارے معاشرے میں، یعنی ہندوستان و پاکستان کے ماحول میں، ہمارے یہاں یہ جذبہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بڑے سے بڑا احسان کریں تو اس کے منہ سے کبھی آپ کے لیے دعا کے کلمات نہیں نکلتے ہیں۔ یہ اگر کسی چیز پہ دلالت کرتا ہے یہ رویہ انسان کا، تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یا تو اس کے اندر نعمت کی قدردانی نہیں ہے، یا انسان کی قدردانی نہیں ہے، اور یا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اپنے دین کی معرفت نہیں ہے، اپنے دین کے تعلیمات سے واقف نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، جس کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت اعلیٰ اخلاقی قدریں ہیں، جن کو ہم چھوٹی سمجھتے، احسان کرنا، احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا، یہ بہت اعلیٰ اخلاقی قدریں ہیں، جس کو قرآن مجید نے مختلف موقع پر ذکر کیا ہے اور اس کی اہمیت پہ زور دیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی غفلت یا بہت بڑی خامی پائی جاتی ہے کہ ہم احسان میں بھی پیچھے ہیں اور احسان کرنے والے کے ساتھ شکر اس کا ادا کرنے میں بھی پیچھے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے عرب بھائیوں میں یہ چیز بڑی عام ہے، ان کے یہاں شکر معمولی سے آپ کسی کے ساتھ کوئی احسان کریں یا کوئی وہ کریں، فوراً شکریہ کے کلمات 1-2 منٹ تک آپ کے لیے جاری رہیں گے۔ بسا اوقات تو آپ کو مختلف دعائیں دیتا رہ جائے گا، آپ حیرت میں رہیں گے کہ آخر کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بڑی کمی ہے۔ میں آپ کو آج اس چیز کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے دین کی بڑی اعلیٰ قدریں ہیں، جس کا ہمارے معاشرے، ہماری اجتماعی زندگی میں جس کا وجود انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید نے شکر کے سلسلے میں بیان کیا، ایک جگہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ قرآن مجید نے کہا ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے، اس کو حمل میں رکھتی ہے، کمزوری در کمزوری کی حالت میں بھی اس کو اپنے پیٹ میں اس کو اپنے پیٹ میں حالت حمل میں اس کی حفاظت کرتی ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے اپنا۔ انشکر، کیا ہم نے وصیت کی؟ انشکر لی وَلِوَالِدَيْ، کہ اے حضرت انسان آپ میرا شکر ادا کرو۔ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے حضرت انسان تم میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تم کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، میں نے تم کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد تمہیں ماں باپ دیے ہیں، اور پھر ماں باپ کا شکر ادا کرو جس نے تم کو تمہارے لیے یہ ساری تکلیفیں جھیلی ہیں۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور پھر لوٹ کر میری طرف آنا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کے لیے حکم دیا پہلے کہ انسان اپنے رب کا شکر ادا کرے، کیونکہ شکر ادا کیا جاتا ہے احسان کرنے والے کا۔ ایک انسان شکر کے جذبے سے کسی کو اگر مخاطب کرتا ہے تو جو کسی کے ساتھ احسان کرے، ظاہر ہے انسان کا سب سے بڑا محسن اور سب سے پہلا محسن اس کا خالق ہے، اس کا رب ہے،
جس نے اس دنیا میں اس کو وجود بخشا ہے، جس نے اس دنیا میں اس کو اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے وسائل مہیا کیے ہیں، والدین کی شکل میں پانی اور ہوا اور مختلف ضروریات زندگی کو مہیا کر کے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا سب سے پہلے میرا شکر ادا کرو، اور اس کے بعد سب سے بڑا احسان انسان کی ذات پر اس کے والدین کا ہوتا ہے، جو سب سے قریب ہوتے ہیں اس کی ذات سے، تو اس کے ساتھ احسان اس کا شکر ادا کرے۔ اور اس کے بعد جس قدر انسان کا تعلق اس سماج میں، اس معاشرے میں، جس قدر جس سے جتنا قریب ہوتا ہو، جتنا ہی جس سے اس کو منفعت اور فائدہ پہنچتا ہو، اس کے ساتھ شکر کے جذبے سے پیش آنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات ہیں۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو انسان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرے گا۔ کتنی خوبی کی بات بتائی، یعنی انسان کا شکر ادا کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منحصر اس کو ڈیپینڈ کیا اس بات پر کہ ایک انسان جب تک انسان کا شکر نہیں ادا کرے گا اس وقت تک اللہ کا بھی نہ شکرا ہوگا۔ ایک انسان یعنی گویا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو انسان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کی راوی ہے فرماتی ہیں من اوتی الیہ معروف فلیکفئ بہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کسی نے کوئی فائدہ پہنچایا ہو تو اس کا بدلہ اس کو دینا چاہیے۔ کس طرح بدلہ دے؟ اگر وہ اس کو کوئی تعاون کیا اس کے ساتھ تو وہ بھی اس کے ساتھ جس تعاون کی اس کو ضرورت ہو تعاون کرنا چاہیے۔ مالی تعاون ہے، جسمانی تعاون ہے، مادی تعاون ہے، مانوی تعاون ہے، جو تعاون دے سکتا ہے وہ تعاون دے اس کو۔ لیکن اگر نہیں کر سکتا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ، تو اس کو خیر کے ساتھ یاد کرے، بھلائی کے ساتھ اس کا ذکر کرے۔ جب کہیں مجلس ہو، جب کہیں تذکرہ آئے احباب کا، جب کہیں تذکرہ آئے احسان کرنے والوں کا، تو اس مجلس میں تذکرہ کرے کہ فلاں شخص بہت بڑا محسن ہے، اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ تعاون کیا تھا۔ یہ سب اخلاقی قدریں ہیں جو معاشرے میں جن کو پنپنا چاہیے۔ اس سے انسان کی عظمت، انسان کی قدر بڑھتی ہے معاشرے کے اندر، اور انسان کے دلوں سے قدورت اور نفرت دور ہوتی ہے جو انسانی معاشرے کو گن کی طرح کھاتی جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو یاد کرے، اور جس نے کسی کو خیر کے ساتھ یاد کیا فقد شکرہ، تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری روایت میں فمن لم یستطع فلیدع لہ، اگر آپ کے گھر کسی نے کوئی ہدیہ تحفہ دیا اور آپ اس کے مقابل میں کچھ ہدیہ تحفہ نہیں دے سکتے تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلیدع لہ، اس کے لیے دعا کرے۔ من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کسی نے نیکی کی، کوئی بھلائی کی، تو اس نے اس کے بدلے میں بھلائی کرنے والے، نیکی کرنے والے کے لیے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر بدلہ دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اس کی بڑی مدح اور ثنا کی، اس کی بڑی تعریف کی، اور کرنا چاہیے اس چیز کو۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبے میں عورتوں کو مخاطب کیا۔ عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا واکثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة ما لنا أكثر أهل النار يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کی جماعت تم لوگ صدقہ کرو اور کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں تمہیں کو سب سے زیادہ دیکھا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی اور ان کے مشاہد اور مناظر دکھائے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اس موقع پر میں نے جو منظر دیکھا اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ تو ایک عورت بڑی ہوشیار تھی، روایت میں آتا ہے بڑی بیدار مغز تھی، اس نے فوراً سوال کر لیا اللہ کے رسول آخر وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ جہنم میں زیادہ تھے؟ آپ نے فرمایا سنو، بات دراصل یہ ہے کہ تکفرن اللعن، تمہاری زبانوں پر لعنت کے الفاظ بہت آتے ہیں، بہت لعن تان کرتی ہو، بہت گالیاں تمہاری زبانوں سے نکلتی ہیں، بہت فوش کلامیاں تمہاری زبانوں سے نکلتی ہیں، بہت تم دوسروں کو برا بھلا کہنے میں بڑی طاق ہو، بڑی چاقو چوبند ہو۔ اور عموماً یہی ہوتا ہے، ایک عورت کی دوسرے عورت سے اگر کبھی انبن، معمولی سی انبن ہوئی تو فوراً اس کی نسل در نسل کو اکٹھا کر کے سب کو اپنی گالیوں کا نشانہ بنا لیتی ہے۔
یہ چیز انتہائی غلط ہے، یہ چیز جہنم میں جانے کا سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بموجب۔ آپ نے فرمایا دوسرا سبب یہ ہے تکفرن العشیر، دوسرا سبب یہ ہے کہ اپنے قریبی اور اپنے صاحب اپنے ساتھی کی تم لوگ ناشکری کرتی ہو۔ تکفرنا، کفر یعنی ناشکری کرتی ہو، ان کے ساتھ ناشکری کرتی، جو جتنا تمہارے قریب ہے اس کے ساتھ تم ناشکری۔ بعض روایتوں میں آتا ہے یہاں عشیر سے مراد اس کا شوہر ہے، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ تم ناشکری کرتی ہو۔ اور بعض روایتوں میں اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتا رہے، اس کے لیے اس کی ساری خواہش کے مطابق اس کو سب کچھ سامان لاتا رہے، دیتا رہے، لیکن اگر کسی موقع پر اس سے کوئی چوک ہو گئی تو فوراً اس کی زبان سے یہ آئے گا کہ پوری زندگی میں نے کبھی تم سے خیر نہیں دیکھا، کبھی زندگی میں تم سے کوئی بھلائی کی بات نہیں سنی، کبھی زندگی میں تم سے کوئی اپنی فائدے کی چیز نہیں دیکھی، سب کچھ کیا دھڑا جتنا تھا اب تک ساری زندگی جو اس کے ساتھ کرتا تھا سب پر پانی پھیر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رویہ، یہ طریقہ کفران نعمت کا، دوسرے کا شکر، دوسرے کے احسان کو بھلا دینے کا، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، یہ انتہائی اخلاقی کمزوری ہے انسان کی کہ جس سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ یہ چیز نبی کریم یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت ہی کم ہو چکی ہیں کہ ہم شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں دوسروں کا اور دوسروں کے ساتھ احسان نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بدلے میں ایک بہت اور دوسری کمزوری آ گئی ہے جو رد عمل کے طور پر ہے، یا کوئی خوبی انسان کے اندر سے جب ذاتی ختم ہوتی ہے، زائل ہوتی ہے، تو اس کے بدلے میں کوئی برائی آ جاتی ہے۔ اور وہ برائی ہوتی ہے کیا؟ اگر آپ کسی کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں تو آپ کسی کے ساتھ چاپلوسی کرتے ہیں، اور یہ چیز بھی انتہائی خطرناک ہے۔ یہ انسان کا حق گو ہونا، انسان کا اپنے موقف میں صاف ستھرا ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، ترمذی کی روایت ہے، من اعطی عطاء فیجزیہ ان وجد، اگر کسی نے کچھ عطا کیا دیا تو وہ بھی اس کا بدلہ دے اگر کر سکتا ہے، وان لم یجد، اور اگر نہیں پایا فلیثنی بہ، اگر نہیں پایا تو اس کی تعریف کرے۔ فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، کیونکہ جس نے کسی کی تعریف کی تو اس کا شکریہ ادا کیا۔ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، لیکن اگر اس کو چھپا لیا، آپ کو کسی نے آپ کے ساتھ تعاون کیا اور آپ اس کے تعاون کا تذکرہ ہی نہیں کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ انسان، اس کے اندر بڑی بڑی خوبیاں ہیں، یہ اس انسان کے اندر احسان کے، اس انسان کے اندر دوسروں کے ساتھ تعاون کے، ہمدردی کے جذبات ہیں، تاکہ معاشرے میں اس کی قدردانی ہو، آپ اس چیز کو چھپاتے ہیں، فَقَدْ كَفَرُوا، تو اس نے اس کا ساتھ ناشکری کی۔ وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْتَ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر کچھ نہیں ملا اس کے باوجود کسی خوف کی وجہ سے یا اور کسی لالچ کی وجہ سے یا خاندان یا قبیلے کی رسوائی کی وجہ سے آپ کہتے ہیں ہاں فلانے زمیندار اور فلانے مولوی اور فلانے عالم اور فلاں صاحب تو بڑے ہی سخی ہیں اور بڑے ہی رحم دل ہیں اور بڑے ہی مہربان ہیں، حالانکہ انتہائی ظالم ہے، حالانکہ انتہائی بخیل ہے، حالانکہ انتہائی جاہل ہے، حالانکہ انتہائی بدخلق ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے، اس کی تعریف کیے جا رہے ہیں، چپلوسی کیے جا رہے ہیں۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی مثال، جو شخص ایسی چیز کو ظاہر کرے جس کو نہیں دیا گیا ہے، اور تو وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ جھوٹ کا دو لباس پہنے ہوا ہو، جیسے کہ وہ فراڈ کیا ہوا ہو، فراڈ کے لباس پہنے ہوا ہو دو، ایک تو جھوٹ بول رہا ہے، دوسرے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے ناحق۔ تو ایسی بھی چیزیں کہ چاپلوسی بھی اور ناحق اور غلط کسی کے سلسلے میں معلومات فراہم کرنا اور پروپیگنڈا کرنا، کسی کے اندر کمزوری ہے اور کمزوری کے بجائے اس کی خوبی، اس کے الٹا اس کو بخیل ہے، سخی کہنا، اور یہ چیز غلط پروپیگنڈا سے بھی منع کیا ہے، تملق کے لیے، چاپلوسی کے لیے، خرابداری کو نبھانے کے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو دوسروں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اور جو شخص احسان کرے اس کے لیے شکریہ کے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، اور جو شخص اس لائق نہیں ہو اس کے ساتھ صریح رہنا چاہیے تاکہ لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں دھوکے میں نہ مبتلا ہوں۔ یہ بعض اخلاقی
اور سماجی قدریں تھیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں پھر بعض ایسی باتیں ذکر کروں گا جن کا ہماری اخلاقی زندگی سے یا تربیتی زندگی سے تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اخلاق، ہمارے کریکٹر کو اسلامی معیار پر بہترین بنائے اور اعلیٰ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.